معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انگور کا موسم آ چکا ہے، اس لیے آج ہم بات کریں گے انگوروں کے بارے میں۔ انگور مشہور میوہ ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے جنگلی، پہاڑی، بوستانی اور گول، لمبا اور چھوٹا، بڑا اور سفید، کالا، لال اور گرمی اور سردی کا۔ لیکن اصل میں دو قسم اور دو رنگ کے انگور بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک سفید اور دوسرا کالا، ایک گول اور دوسرا لمبا۔ بہتر انگور وہ ہے جو گرمی کے موسم کا ہو اور اس کا دانہ بڑا ہو اور چھلکا اس کا پتلا ہو اور گٹھلی چھوٹی ہو اور دانے اس کے مقدار میں برابر برابر ہو۔ سفید انگور کالے انگور سے بہتر ہے، بلکہ لال انگور سے بھی بہتر ہے۔ جس انگور کا چھلکا پتلا ہو اور رطوبت زیادہ ہو اس کو توڑ کر جلد کھا لے تاکہ خراب نہ ہو جائے اور مزہ بگڑ نہ جائے، اور جس کا چھلکا موٹا ہو اس کو توڑ کر چند روز رکھ کر کھائے اور پانی چوس کر پھینک دے تاکہ ریاح اور نفخ کم پیدا کرے، یعنی پیٹ پھولنا کم پیدا کرے۔ شمسی انگور کا نام رازقی ہے، یہ بہت شیریں، میٹھا اور لطیف ہوتا ہے، اس میں گٹھلی نہیں ہوتی۔ ابن ماسویہ نے کہا ہے کہ انگور تمام میووں سے زیادہ افضل اور معتدل ہوتا ہے۔ بہتر انگور وہ ہے جو درخت پر پورا پک جائے اور پک کر درخت پر کئی دن تک لٹکا رہے، تاکہ وہ رطوبت جو پانی سے لیتا ہے وہ تحلیل ہو جائے اور مرجھا جائے۔ اس کو اس طرح کھائے کہ پہلا کھانا ہضم ہو چکا ہو اور دوسرے کا وقت آ گیا ہو۔ انگور کا مزاج پہلے درجے میں گرم اور تر ہے۔ انگور کے فائدے: پکا ہوا انگور جلد ہضم ہو جاتا ہے اور یہ کثیر الغذا ہے، بہترین خون بناتا ہے اور مصفی خون بھی ہے، یعنی خون کو صاف بھی کرتا ہے، بدن کو موٹا اور مضبوط کرتا ہے، سوداوی مواد کو دور کرتا ہے، جلے ہوئے مواد کو دور کرتا ہے، سینے اور پھیپھڑے کی اصلاح کرتا ہے، تمام میووں سے عمدہ غذائیت اور خون پیدا کرتا ہے۔ انگور خاص طور پر جماع کی شہوت کو بڑھاتا ہے، اور پکے انگور میں کچے انگور سے نقصان کم ہے۔ اگر انگور ہضم نہ ہو تو اس کی غذا کچی رہتی ہے۔ جس انگور میں کھٹا میٹھا پنا ہوتا ہے وہ گرمی نہیں پیدا کرتا، ایسا انگور معدے کے لیے مناسب ہے۔ معدے میں فاسد بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ دوسرے پھل فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس کو کھانے سے جس کسی کا پیٹ پھول جاتا ہو اس کو چاہیے کہ اس کا چھلکا تھوک دیا کرے۔ اسے کچا انگور بھی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر بھی پیٹ اگر پھول جائے تو اوپر سے زیرہ یا کوئی دوسری ہضم کرنے والی چیز کھا لی جائے۔ اس سے جو خون پیدا ہوتا ہے وہ پینڈ کھجور کے خون سے بہتر ہوتا ہے۔ ابو علی سینا نے لکھا ہے کہ انگور سے جو خون بنتا ہے اس میں انجیر کے خون کی طرح خراب کم ہوتی ہے اور اسی کی طرح کثرت سے بنتا ہے، اگرچہ اتنا نہیں بنتا جتنا انجیر سے بنتا ہے۔ انگور کا رس آنکھ میں لگانے سے آنکھ کی کھجلی بھی جاتی رہتی ہے۔ وید کہتے ہیں کہ انگور کی بیل کی لکڑی، اس کی راکھ کو پانی میں گھول کر پینے سے مثانے میں پتھری کا پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اس راکھ سے لیپ کرنے اور پلانے سے خصیوں کی بادی کی سوجن ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیپ وغیرہ سے بواسیر کے مصوں کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ پکے ہوئے انگور زیادہ کھانے سے لوز موشن ہونے لگتے ہیں۔ کچا انگور قبض پیدا کرتا ہے، ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے، اور اگر کسی کو لوز موشن ہو تو اس میں کچا انگور کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے پکے ہوئے انگور کا استعمال بے حد مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ پسینہ زیادہ آنے کی صورت میں مازو 1 تولہ، انگور کا رس 6 تولے، ٹھنڈا پانی 2 تولے، ان تمام چیزوں کو ملا کر بدن پر لیپ کرنے سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔
گیس یا بوجھل معدے والے حضرات انگور کا ناشتہ کرنے سے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انگور دل، جگر، دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ گرمی کے سر درد اور ایسی آنکھ کے لیے جو لال ہو کر درد کرنے لگے تو انگور کے پتے پیس کر پیشانی پر لیپ کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کمزوری اور دبلے پن میں اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ پرانے بخار میں انگور کا استعمال بہت فائدہ مند پایا گیا ہے۔ انگور کا کثرت سے استعمال، بہت زیادہ استعمال، گردے کی چربی کو بڑھاتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ اگر انگور کو تخم ختمی یعنی ختمی کے بیج کے ساتھ پکا کر سوجن پر لگایا جائے تو سوجن ٹھیک ہو جاتا ہے اور صحت ہو جاتی ہے۔ سینے کی تمام بیماریوں میں انگور بے حد مفید ہے۔ پھیپھڑوں سے بلغم کو نکالنے کے لیے انگور بہترین دوا ہے۔ کھانسی کو ختم کرنے کے لیے انگور کے رس میں شہد ملا کر چٹانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ انگور کا جوس یا رس پینے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ عورتوں کے زمان حمل میں انگور کا رس پینے سے حاملہ عورت غشی، چکر، اپھارا اور درد وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے اور بچہ بھی صحت مند اور توانا پیدا ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزور انسان 1 پاؤ میٹھے انگور صبح شام کھائے اور رات کو سوتے وقت دودھ میں 1 چمچہ شہد ملا کر پینے سے بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ دبلا پن اور کمزوری جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ لیکوریا کی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ انگور کے جوس میں 1 چمچہ شہد ملا کر پیے تو یقیناً بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ خوراک 10 دن کی ہے۔ اگر کسی کا حیض بند ہو گیا ہو تو انگور کے جوس میں 1 چمچہ شہد اور 2 عدد پسے ہوئے چھوارے ملا کر استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ گردے اور مثانے کی تمام بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 1 پاؤ انگور روزانہ کھائے جائے۔ مرگی کے مریض کو انگور کا رس 5 تولہ مسلسل 3 مہینے تک دن میں 3 بار پلانے سے مرگی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انگور کا رس 1 چمچہ صبح و شام پلانے سے جن بچوں کے منہ اور حلق میں چھالے پڑے ہو فائدہ ہوتا ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ گردے کی کمزوری اور سخت زکام میں انگور کا استعمال بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ 3 سال کے بچوں کی قبض دور کرنے کے لیے 1 چھوٹا چمچہ چائے والا انگور کا رس پلانا مفید ہوتا ہے۔ جن بچوں کے دانت نکل رہے ہوں، اگر انہیں 1 چمچہ انگور کا رس روزانہ پلایا جائے تو دانت بالکل آسانی سے نکل آتے ہیں اور سیدھے بھی نکلتے ہیں۔ جن چھوٹے بچوں کو سوکھے پن کی بیماری ہوتی ہے ان کو 1 چھٹاک انگور کا رس روزانہ پلانا فائدہ مند ہے۔ 4 چمچے انگور کے رس میں 1 چمچہ شکر ملا کر اس کا پاک تیار کر کے کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے 1 ہفتے تک ہر روز 1 گھنٹے کے 60 منٹوں میں 1 دانہ انگور فی منٹ روزانہ کھانے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی مسلسل 1 گھنٹے تک ہر منٹ میں 1 انگور کھانا ہے اور 60 منٹ میں 60 انگور کھانا ہے۔ انگور جگر اور آنتوں کے امراض میں بہت مفید ہوتا ہے۔ دمے میں انگور کا مسلسل استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر 2 تولے انگور کے رس میں 1 بڑا چمچہ شہد کا ملا کر کھلایا جائے تو یہ دمے کے لیے فائدہ مند ہے۔ انگور بینائی کو طاقت دیتا ہے۔ انگور کے مسلسل استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بڑے انگور جب خشک ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں تو وہ منقع بن جاتے ہیں۔ منقع کے بیج نکال کر
3 دانے منقع 3 عدد کالی مرچ کے ساتھ کھانے سے قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔